بلوچستان میں ایک صدی قبل بنائی جانے والی ریلوے سرنگیں آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں، جن کا طرز تعمیر منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ بنانے والوں کی کمال مہارت کی عکاسی کرتا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے خشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں دفاعی نقطہ نگاہ کے پیش نظر چٹانوں کا سینہ چیر کر ریلوے لائن اور سرنگیں بنائی گئیں، جس کی باقاعدہ منظوری 1876 میں وائس رائے ہند لارڈ لیٹن نے دی، اور اس پر تعمیر کا کام 1889 میں شروع ہوا۔ انگریز اس سنگلاخ اور دشوار پہاڑی علاقے میں ریلوے کا جال بچھانے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے؟ اس کی وجہ گریٹ گیم ہے۔ انگریزوں کو خطرہ تھا کہ روس مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے کہیں ہندوستان نہ آ پہنچے، اس لیے وہ اس علاقے کو ریلوے کے ذریعے بقیہ ہندوستان سے ملانا چاہتے تھے، تاکہ ممکنہ روسی حملے کا فوری جواب دینے کے لیے فوجوں اور رسد کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ بلوچستان میں ریلوے کی بیشتر سرنگیں کسی مخصوص علاقے یا نام سے منسوب کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خوجک یا شیلا سرنگ کا نام اس وقت کی مشہور رقاصہ شیلا کے نام سے منسوب کیا گیا۔ دن بھر پہاڑ کھودنے کی کمر توڑ مشقت کے بعد شام کے وقت عملہ اور مزدور اس رقاصہ کا رقص دیکھ کر محظوظ ہوا کرتے تھے۔ خوجک سرنگ انگریزوں نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوا صدی قبل بنائی تھی، لیکن بلوچستان کے عوام اس سے آج بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ خوجک سرنگ کی تعمیر کے دوران انجینئر کو گمان گزرا کہ شاید سرنگ کی تعمیر کی کھدائی کا اندازہ غلط ہوا ہے۔ یہ صدمہ اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ تاہم بعد میں پتہ چلا کہ سرنگ بالکل ٹھیک کھودی گئی تھی اور اس کے کھودے گئے دونوں سرے آپس میں ٹھیک طرح سے مل گئے۔ اس سرنگ کی تعمیر کا کام 1888 میں شروع ہوا اور 1891 میں اختتام پذیر ہوا۔ کھدائی کے دوران اندھیری سرنگ کو روشن کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سرنگ کے دہانے کے قریب بہت بڑے آئینے رکھے گئے، جن سے سورج کی روشنی منعکس کر کے سرنگ کے اندر کی تاریکی دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ دوزان ریلوے اسٹیشن کے ساتھ واقع سرنگ کو ونڈی کارنر کہتے ہیں۔ اس سرنگ کا نام یہاں چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے رکھا گیا۔ کولپور اور دوزان کے درمیان واقع سرنگ، جس کا نام برطانوی خاتون میری جین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق میری جین 18ویں صدی کے اواخر میں بولان ریلوے لائن کے منصوبے پر کام کرنے والے برطانوی انجینئر اوگی لاگن کی شریک حیات تھیں، جو اس دور میں شوہر کی محبت میں برطانیہ کی پرسکون زندگی چھوڑ کر بلوچستان جیسے غیر آباد اور پسماندہ علاقے میں آبسیں، اور اکثر فیلڈ پر بھی شوہر کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ پتھریلی چٹانوں میں سرنگ کی تعمیر کا راستہ بنانے کے لیے بلاسٹنگ کی جاتی تھی۔ ایک دن دھماکے کے دوران اڑتا ہوا ایک پتھر میری جین کو جا لگا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مسٹر اوگی لاگن اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر انجینئرز کو اس ناگہانی موت کا شدید صدمہ ہوا اور اس سرنگ کا نام میری جین کے نام پر رکھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگ کے اوپر پہاڑ پر ہی میری جین کی قبر بھی ہے، مگر حادثات زمانہ نے اب اس کے آثار مٹا دیے ہیں۔ اس دور میں بنائی گئی ریلوے لائن اور سرنگوں کی تعمیر میں خوبصورتی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے، جو آج بھی اپنی نوعیت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ریلوے کے ریٹائرڈ انجینئر محمد علی آج بھی انگریز دور کی بنائی گئی سرنگوں کے فن تعمیر کے مداح ہیں، اور کہتے ہیں انگریز اپنے کام کے ساتھ سچے تھے اور محنت لگن کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے، جس کا منہ بولتا ثبوت 1.5 صدی قبل تعمیر کی جانے والی یہ سرنگیں ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت چھوٹی بڑی 30 کے قریب ریلوے سرنگیں ہیں، جن میں شیلا باغ سرنگ کی لمبائی 12,860 فٹ ہے، اور اس کا شمار دنیا کی طویل ترین سرنگوں میں کیا جاتا ہے۔